کیا اناد انصاف پر حاوی رہے گا؟ بائے عرفان صدیقی۔ عزت مآب جج صاحبان کا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر صدقے دل سے اٹھائے گئے حلف کا اہم ترین جملہ ہے: میں تمام لوگوں کے ساتھ کسی خوف یا رعایت کے بغیر اور کسی رغبت اور اناد کے بغیر انصاف کروں گا۔ اعلیٰ عدلیہ کا ہر جج مسند انصاف پر براجمان ہونے سے پہلے یہ حلف اٹھاتا ہے۔ ہر اردو لغت میں حلف کے معنی قسم کھانا ہے۔ گویا ہر جج اپنے مذہب، عقیدے یا نظریے کے مطابق قسم کھا کر یہ عہد کرتا ہے کہ انصاف کا وظیفہ سر انجام دیتے ہوئے وہ سائل کے بارے میں اپنے ذاتی جذبہ و احساس کو ایک طرف رکھ دے گا۔ کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں منصب سے برطرف کر کے عمر بھر کی نااہلی کی مہر لگا دینا جج صاحبان کے حلف کی درست عکاسی کرتا ہے؟ سسلین مافیا اور گاڈ فادر جیسی متعفن گالیوں کو نظر انداز بھی کر دیں تو کیا یہ مضحکہ خیز فیصلہ اور اس کی کوکھ سے پھوٹنے والے متعدد فیصلے اناد میں لتھڑے ہوئے نہ تھے؟ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ آ گیا۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ 2/3 جج صاحبان کی اکثریت سے ایکٹ کو درست قانون قرار دے دیا گیا ہے۔ یوں قانون سازی کے حوالے سے پارلیمنٹ کی بالادستی تسلیم کر لی گئی ہے۔ اس اصول کا طے پا جانا بھی نہایت مثبت پیش رفت ہے کہ عدلیہ کی ثوابدیدی اختیار 184(3) کے تحت سزا پانے والے شخص کو اپیل کا حق حاصل ہوگا۔ تاہم 7 کے مقابلے میں 8 جج صاحبان کا فیصلہ ہے کہ اپیل کا حق مؤثر بماضی نہیں ہوگا۔ 184(3) کے تحت دی جانے والی سزا کو حتمی قرار دینے اور ملزم کو اپیل کے حق سے محروم رکھنے والے 2 عالی مرتبت جج صاحبان مسلسل وکلاء کو زج کرتے رہے کہ اگر آئین سازوں نے دستور میں اپیل کا حق نہیں دیا تو پارلیمنٹ قانون کے ذریعے یہ حق کیسے دے سکتی ہے؟ 50 سال پہلے آئین سازوں کے حاشیہ وہم و گمان میں بھی کہاں ہوگا کہ برسوں بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سب سے بڑی بارگاہ عدل میں کچھ ایسے نابغے بھی جلوہ افروز ہوں گے جو اپنے ثوابدیدی اختیار کا ڈھول پیٹتے ہوئے 3 بار کے منتخب وزیر اعظم کا ہانکا لگا کر اپنی شکارگاہ میں لائیں گے۔ زیر زمین گروہوں جیسی خفیہ کاری کے ذریعے نامی گرامی شکاریوں کا گول تلاش کر کے اسے JIT کا نام دیں گے۔ شکاریوں کی بندوقوں کا نشانہ شکار پر مرکوز رکھنے کے لیے 3 جج صاحبان اونچی مچان پر بیٹھ کر مسلسل نگرانی کرتے اور رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ محصور شکار کی تذلیل کے لیے بغض و اناد میں لت پت جملے کستے رہیں گے۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے دنیا بھر میں ملزم کی کرپشن کے کھورے تلاش کرتے رہیں گے اور جب رتی برابر کرپشن، معمولی سی بدعنوانی، اپنے عہدے کے غلط استعمال کا رتی بر ثبوت نہ پائیں گے تو بھیڑیے اور میمنے کی روایتی کہانی کی نظیر دہراتے ہوئے حکم صادر کریں گے: تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس لیے خائن ہو، لہذا وزیر اعظم نہیں رہ سکتے اور زندگی کی آخری سانس تک سیاست کا رخ بھی نہیں کر سکتے۔ اناد کی آگ اسی پر ٹھنڈی نہیں ہو جاتی۔ نیب کو نادر شاہی حکم جاری ہوتا ہے کہ اس شخص پر مقدور بھر ریفرنس دائر کرو۔ احتساب عدالت کو حکم دیا جاتا ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر فیصلہ کرو تاکہ انتخابات سے پہلے وہ جیل میں ہو۔ نواز شریف کے خلاف فیصلہ صادر کرنے والے ایک جج کو ہی G11 میں واقع احتساب عدالت کی چھت پر بطور مانیٹر جج بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ احتساب عدالت اناد کی وہ رسیاں کاٹ کر شکار کو رہا نہ کر دے جس میں جکڑنے کے لیے انہوں نے بڑی تگ و دو، بڑی محنت کی تھی، یہاں تک کہ اپنے حلف کے پرزے بھی اڑا دیے اور اپنے اللہ سے باندھے گئے عہد و پیمان کو بھی جن سے کوچہ و بازار بنا دیا۔ ادھر ایک وردی پوش جرنیل ایک جج کے گھر جا کر نواز اور مریم کے خلاف فیصلے کا تقاضا کرتے ہوئے 2 سال کی محنت کی دہائی دے رہا تھا، اور ادھر عزت مآب جج صاحبان طلائی گوٹا کنارے والی سیاہ ریشمی عبائیں زیب تن کیے محض اناد کی بنیاد پر احتساب عدالتوں کی مشقیں کس رہے تھے کہ کہیں ان کی محنت اکارت نہ چلی جائے۔ اگر 1973 کے آئین سازوں کے پاس کوئی ایسی دوربین ہوتی کہ وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والے مکروہ ناٹک اور اس کے اداکاروں کو دیکھ سکتے تو شاید وہ اس ثوابدید ہی کو ختم کر دیتے یا پھر اسے پارلیمنٹ کی موجودہ ایکٹ سے کہیں زیادہ کڑے شکنجوں میں جکڑ دیتے۔ اپیل کا حق دینا ہوتا تو 1973 کے آئین ساز خود کیوں نہ لکھ دیتے؟ کو بڑی دلیل کے طور پر دہرانے اور وکیلوں سے پہم استفسار کرنے والے 2 جج صاحبان اس عالی مرتبت بینچ کا بھی حصہ تھے جس کی سربراہی جسٹس بندیال کر رہے تھے اور جس نے صدارتی ریفرنس پر فیصلہ دیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والا رکن نہ صرف اپنی نشست سے محروم ہو جائے گا بلکہ اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا۔ قطع نظر اس کے کہ یہ فیصلہ بھی رغبت و اناد میں لتھڑا ہوا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آئین سازوں کا مقصد یہی تھا کہ مذکورہ رکن اسمبلی کا ووٹ بھی نہ گنا جائے تو انہیں یہ جملے لکھنے میں کیا مشکل مانے تھی؟ تب حمزہ شریف کی حکومت ختم کرنے اور تحریک انصاف کو تخت نشین کرنے کے لیے آپ نے تعبیر و تشریح سے 10 ہاتھ آگے نکل کر آئین سازوں کی مرضی و منشا کے بالکل برعکس اپنی مرضی کا آئین لکھ دیا
اور آج اناد کی چتا میں جھونک دیے جانے والے کسی شخص کو اپیل کا حق دیتے ہوئے آپ آئین لکھنے والوں کو نعوذ باللہ کاتبان وحی کے مقام پر بٹھا رہے۔ اس سب کچھ کے باوجود عدلیہ نے آزادی کے نام پر اپنے گرد ایک مقدس نورانی ہالے کا حصار بنا رکھا ہے۔ وہ مظلوم کی داد رسی، لوگوں کی بنیادی حقوق اور عدلیہ کی عالمی رینکنگ میں تنزل سے کہیں زیادہ اپنی بے مہار آزادی میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ہر سوال سے آزاد، پارلیمنٹ سے بھی ماورا، ڈکٹیٹروں کو خلعت جواز دینے میں آزاد، انہیں آئین کی چیر پھاڑ کی اجازت دینے میں آزاد، جج کے گھر جا کر دھمکیاں دینے والے جرنیل سے باز پرس نہ کرنے میں آزاد، جج کو برق رفتاری سے نمونہ عبرت بنا دینے میں آزاد، رغبت و اناد سے فیصلے کرنے میں آزاد، اللہ سے باندھا گیا عہد وفا توڑنے میں آزاد، پارلیمان کے بطن میں پڑے قانون کا سانس لینے سے بھی پہلے گلا گھونٹ دینے میں آزاد، 60,000 زیر التوا مقدمات کو بھاڑ میں جھونک کر سردیوں اور گرمیوں کی طویل چھٹیاں منانے میں آزاد، اور تقاضا یہ کہ پارلیمنٹ سمیت تمام ادارے اور 26 کروڑ پاکستانی اندھے عقیدت مندوں کی طرح دست بستہ اس کے حضور کھڑے رہیں۔ نواز شریف 4 سالہ جلا وطنی کے بعد انشاءاللہ 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں۔ بغض و اناد اور ناانصافی کے تماچے کھانے والے شخص کو ایک بار پھر قانون اور انصاف کے مراحل درپیش ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ روا رکھے گئے عدالتی سلوک کی شرمناک کہانی کو پیش نظر رکھا جائے تو نواز شریف نہیں خود عدالت کے ٹہرے میں ہے۔ معاملہ نواز شریف نہیں عدلیہ کی ساکھ کا ہے، اس کے وقار کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عزت مآب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے عہد میں بھی عدلیہ کے بالوں پر غبارے آلودہ رغبت و اناد ہی رہیں گے، اور کیا عدلیہ کے ماتھے کا داغ بن جانے والے فیصلے کسی تکنیکی موشگافی کے باعث اسی طرح اس کی پیشانی پر چپکے رہیں گے؟ کیا قاضی صاحب کے دور میں بھی اناد انصاف پر حاوی رہے گا؟